السلام علیکم دوستو اسامہ بن لادن کی موت کے بارے میں منظر عام پر آنے والے ایک متنازع بیان کے مطابق القاعدہ کے رہنما کو قتل کرنے کی سازش میں پاکستان اور امریکی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار شریک تھے۔ تحقیقاتی صحافت کے ماہر امریکی صحافی سیمور ہرش ماضی میں ویتنام میں امریکی فوجیوں کے ہاتھوں قتل عام اور عراق کی ابو غریب جیل میں قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کی خبروں کے حوالے سے ماضی کی امریکی حکومتوں کو شرمندہ کر چکے ہیں۔ اسامہ بن لادن کی موت کے بارے میں خبر کے بعد امریکی ذرائع ابلاغ نے سیمور ہرش کی جتنی درگت بنائی، اس کے بعد وہ ہفتوں خاموش رہے، لیکن بالآخر وہ BBC سے گفتگو پر رضامند ہو گئے۔ ہرش کا دعویٰ ہے کہ اسامہ بن لادن 6 سال سے پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کی قید میں تھے اور پھر انہیں ایبٹ آباد میں ایک نام نہاد چھاپہ مار کارروائی میں امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی بنیاد پر مسٹر ہرش کہتے ہیں کہ امریکی اہلکاروں نے اس کارروائی کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ کسی طلسماتی دنیا کی کہانی ہے۔ سیمور ہرش کے بیان کے بارے میں CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل مورل کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹ بالکل بکواس ہے اور اس رپورٹ کا تقریباً ہر لفظ غلط ہے۔ مائیکل مورل نے بتایا کہ وہ سن 2011 کی اس رات خود اس عمارت میں موجود تھے جہاں سے CIA کی کارروائیوں کی نگرانی کی جاتی ہے۔ دوستو، CIA شروع دن سے اپنی ڈاکیہ والی کہانی پر قائم ہے کہ جس کے مطابق وہ 8 سال تک اس کوریئر کا پیچھا کرتے رہے جو دراصل القاعدہ کا پیغام رساں تھا، اور بالآخر وہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے ٹھکانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اسامہ بن لادن کی موت پر BBC نے اپنے پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ ISI نے CIA کو ایک موبائل فون نمبر دیا تھا، لیکن ISI کو اس نمبر کی اہمیت کا احساس نہیں تھا۔ بعد میں CIA نے اس نمبر کی نگرانی شروع کر دی اور یہی وہ نمبر تھا جس کی مدد سے CIA اس نجی پیغام رساں تک پہنچ گئی جو اسامہ بن لادن کے لیے کام کر رہا تھا۔ CIA کے کئی تجزیہ کار اور امریکہ کے اعلیٰ حکومتی اہلکار اس ڈاکیے کی تصدیق کر چکے ہیں اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ وہ کیسے اس کا پیچھا کرتے رہے، لیکن مسٹر ہرش اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اسامہ کو کھوج لگانے میں اصل کردار پاکستانی فوج کی خفیہ ایجنسی کے اس ریٹائرڈ گمنام شخص کا تھا جو ایک دن اچانک اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پہنچ گیا۔ اگست 2010 میں جب یہ شخص سفارت خانے میں پہنچا تو اس نے وہاں CIA کے افسران کو بتایا کہ پاکستان نے اسامہ بن لادن کو خود چھپایا ہوا ہے اور اس کی نظر $2.5 کروڑ کے اس انعام پر ہے جو امریکہ نے اسامہ بن لادن کی اطلاع دینے کے حوالے سے کر رکھا تھا۔ مسٹر ہرش کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسامہ کی موجودگی کی خبر صرف نچلے درجے تک محدود نہیں تھی، بلکہ پاکستانی افواج اور اس کی خفیہ ایجنسی کے اعلیٰ ترین عہدیدار بھی اس سے باخبر تھے، لیکن CIA اس خیال کی تردید کرتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت اس سے بے خبر تھی۔ دوستو، اس سارے معاملے کی ایک اور ممکنہ وجہ بھی موجود ہے جو پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی کے اندر ان باغی عناصر کی جانب اشارہ کرتی ہے جن کی ہمدردیاں اسلامی عسکریت پسندوں کے ساتھ رہی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خفیہ ایجنسی میں کسی کو معلوم ہو کہ اسامہ بن لادن کہاں تھے، یا اس شخص نے اسامہ کو پناہ لینے میں مدد بھی کی ہو۔ پاکستان میں روزنامہ نیو یارک پوسٹ کی نامہ نگار کارلوٹا گال بھی مسٹر ہرش کے اس خیال کی تائید کرتی ہیں کہ پاکستانی فوج اور اس کے خفیہ ادارے کے اعلیٰ افسران کو معلوم تھا کہ اسامہ بن لادن کہاں تھے۔ ایک مقامی شخص نے بتایا تھا کہ ISI کے اندر اسامہ بن لادن کی خبر رکھنے والا ایک خصوصی شعبہ ہے جو ایک آدمی چلاتا ہے۔ کارلوٹا گال کے بقول اس شخص کا کہنا تھا کہ پاکستانی افسران نے یہ بات خفیہ رکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اسامہ کو کہاں رکھا ہوا ہے اور اسامہ خفیہ ایجنسی کی محفوظ تحویل میں ہیں۔ دوستو، سیمور ہرش کی کہانی میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ایک ریٹائرڈ سینئر امریکی اہلکار کا بیان ہے جس کا نام مسٹر ہرش نے کبھی نہیں بتایا۔ CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل مورل بھی سیمور ہرش کے بیان کی تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے امریکی اہلکاروں کی جو بھی ملاقاتیں اور گفت و شنید ہو رہی تھی، مذکورہ سینئر ریٹائرڈ افسر کبھی بھی ان ملاقاتوں میں دکھائی نہیں دیے۔ مائیکل مورل کے بقول جن ملاقاتوں میں اس معاملے پر بات ہوتی تھی وہ ان ملاقاتوں سے بالکل مختلف تھیں جن کا ذکر مسٹر ہرش نے اپنی رپورٹ میں کیا ہے۔ دوستو، یہ تنازع اپنی جگہ،
لیکن جس رات اسامہ بن لادن کو مارنے کی کارروائی کی گئی اس رات کے واقعات کے بارے میں کئی سوال جنم لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی خفیہ فوجی دستے سیلز کے پہلے رکن کے زمین پر اترنے کے 12 منٹ کے اندر اسامہ بن لادن کو گولی ماری جا چکی تھی، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کارروائی کے دوران ایک امریکی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا تھا، اور کارروائی شروع ہونے کے 40 منٹ بعد بھی وہاں سے گولیاں چلنے اور دروازوں کو دھماکوں سے اڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پڑوسیوں نے پولیس کو خبر کی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن ایبٹ آباد کی فوجی کمان نے پولیس کو بتا دیا تھا کہ انہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکیوں نے پاکستان حکام کو آخری وقت پر یہ بتا دیا تھا کہ وہ کسی بڑے دہشت گرد کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس شخص کا نام نہیں بتایا؟ شاید اسی وجہ سے مقامی انتظامیہ کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنی نظریں دوسری جانب کر لیں۔ پاکستان کے کچھ سیکیورٹی ماہرین اس کہانی کو زیادہ سچ مانتے ہیں۔ سیمور ہرش نے اپنی کہانی میں جو سب سے زیادہ خوفناک الزام لگایا ہے وہ یہ ہے کہ امریکی سیلز کے اہلکاروں نے اسامہ بن لادن کی لاش کے ٹکڑے کر کے کچھ ٹکڑے ہیلی کاپٹر سے باہر پھینک دیے تھے، لیکن سیمور ہرش کہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کارروائی میں حصہ لینے والے فوجی اہلکاروں سے بات کر کے نہیں لکھی، بلکہ اس کی بنیاد وہ ان دستاویزات تک رسائی ہے جن میں ان اہلکاروں کے بیان شامل تھے۔ ہارورڈ وازڈن سیلز کے سابق اہلکار ہیں جو اس کارروائی میں حصہ لینے والے کئی فوجی جوانوں کو ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ ہارورڈ وازڈن کے بقول مسٹر ہرش نے نہایت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں کسی ایسے سیلز اہلکار کو نہیں جانتا جس کا کردار اتنا گھٹیا ہو کہ وہ کسی دوسرے انسان کے جسم کے ٹکڑے کر دے۔ لیکن دوستو، دوسری جانب امریکی حکومت کی اس کہانی کو بھی اکثر لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی لاش کو سمندر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ مائیکل مورل نے بتایا کہ انہوں نے اسامہ کی تدفین کی تصاویر اور ویڈیو خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، لیکن اس سوال کا انہوں نے کوئی سیدھا جواب نہیں دیا کہ میڈیا پر بھی کبھی یہ تصاویر آ سکیں گی۔ ان کے بقول یہ معاملہ وائٹ ہاؤس کے پاس ہے۔ مائیکل شوئر CIA کے اندر اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے قائم کیے جانے والے خصوصی سیل کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن کی لاش کی تصاویر شائع نہ کرنا ایک غلطی تھی۔ ان کے بقول مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے یہ تصاویر شائع کیوں نہیں کی۔ چیزوں کو خفیہ رکھنے سے شکوک جنم لیتے ہیں۔ مسٹر مورل یہ اعتراف کرتے ہیں کہ امریکی حکومت کی کہانی کے کچھ حصے ایسے ہیں جن کے بارے میں دنیا کو کبھی کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ ہماری کہانی 100% سچی ہے، لیکن اس کہانی کا 100% لوگوں کو علم نہیں۔ اسامہ بن لادن کی کہانی ان کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوئی اور دنیا اب بھی اس کہانی کی گرویدہ ہے۔ اس کہانی کے حوالے سے جب تک کچھ سوالوں کے تسلی بخش جواب نہیں ملتے، اس وقت تک یہ چہمگوئیاں ہوتی رہیں گی کہ اسامہ کی زندگی کے بارے میں کس شخص کو کیا پتہ تھا، اور پھر سن 2011 کی اس رات ایبٹ آباد میں کیا ہوا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔